Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم سامعین اور سامعات، کائنات کے رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ساتھ ساتھ پیٹ بھی لگا دیا ہے، کمانا بھی پڑتا ہے۔ باقی جتنے جاندار ہیں جن اور انسانوں کے علاوہ، ان کو کمانا نہیں پڑتا، وہ جاتے ہیں، جا کر کے کوئی شکار کر لیتا ہے، کوئی گھاس کھا لیتا ہے، محنت تو بہرحال کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان زندگی میں عبادت اور معیشت کو بیلنس کر کے چلے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ معیشت کو عبادت کے اوپر ترجیح دے دے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کو معیشت پر ترجیح دے دے تو اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ترجیح لگانا اس کا کام ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنا زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اور گھر اسی فاقہ مستی پہ چلے گا سادگی کے ساتھ۔ اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ، جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ۔ ہم ہر وقت ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں، ہمارا بجٹ ہمیشہ آؤٹ رہتا ہے، اور پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہم عبادت والا حصہ نکال کے معیشت کو دے دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں وہ دن میں 2 کاروبار کرتے ہیں؟ صبح گورنمنٹ جاب ہے جی، شام کو میں بھٹا لگاتا ہوں۔ کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا ہے، چلو جا کر کمائی کرو، بیوی کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا ہے، بچے کو بھی پڑھنے نہیں دیا، بیٹے گزارا نہیں ہوتا، گھر نہیں چلتا، مہنگائی بہت ہے، چل تو بھی یہی کام کر۔ یعنی جتنی زیادہ آمدن اس سے زیادہ خرچہ، اور خرچہ پورا کرنے کے لیے جس مقصد حیات کے لیے تو دنیا میں آیا تھا اس کو بھول کر سارا وقت اس کو دے دیا۔ صبح کاروبار، شام کاروبار، کوئی سکون نہیں، واش روم جاتا ہے وہاں بھی فون آ جاتا ہے، سوتا ہے تب بھی فون آ جاتا ہے۔ یہ ان بیلنس زندگی ہے، یہ بیلنس زندگی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ خرچے کم کرو آمدن بڑھانے کی بجائے، اپنے اخراجات میں گزارا چلاؤ، اور سارا وقت اس مقصد کے لیے دو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ کے اوپر اللہ کا فضل بڑھ گیا
اور ہر غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ اگر 10 کروڑ کی غنیمت ہے تو 2 کروڑ آپ کا ذاتی ہے، پیسہ بہت ہو گیا۔ بیویوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ جب آپ کے پاس بہت آ گیا ہے تو ہمارے لیے بھی زیادہ کریں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ آپ ان کا خرچہ نہیں بڑھانا چاہتے، وہ خرچہ زیادہ کرنا چاہتی ہیں، اور آپ ان کو 2 ٹوک الفاظ میں منع بھی نہیں کر رہے۔ آسمان سے وحی آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو میرا پیغام دے دے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں بہت مال دوں گا مگر یہ گھر نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ کی رضا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر وہ معیشت کا حال وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ آپ نے اللہ کا پیغام سنا دیا، جو جانا چاہتی چلی جائے، کوئی بھی نہیں گئی۔ عورت کو کیا چاہیے؟ ایک تو اخراجات اور دوسرا شوہر کا ٹائم۔ ٹائم کے بارے میں بھی بہت کھینچا تانی چلتی رہتی تھی۔ اللہ نے فرما دیا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جس کو چاہو ٹائم دو، جس کو چاہو ٹائم نہ دو، آپ کو میں نے اس پابندی سے بھی آزاد کر دیا۔ آپ چلی جانا چاہیے تھا، وہ پھر نہیں گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تربیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں ایک ایک بیوی کو تقریباً 180 من اناج دیتے تھے سالانہ، کھجوریں، جو، گندم وغیرہ۔ اور ایک عورت بچے بھی نہ ہوں تو کتنا کھا لے گی؟ ایک دن میں 1 کلو بھی کھائے تو 9 من بنتا ہے، ملتا تھا 180 من۔ اور تربیت ایسی ہوئی تھی کہ وہ سارا ہی صدقہ ہو جاتا تھا، وہ 9 من بھی صدقہ ہی ہو جاتا تھا۔ کبھی آپ کی بیوی یہ جرأت کر سکتی ہے کہ آپ گھر آؤ تو وہ کہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا تھا، کوئی مانگنے آئی تھی میں نے اس کو دے دیا؟ 2 جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتی ہیں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، میں نے وہ کنستر الٹا کر کے جھاڑا تو 1 کھجور نکلی، میں نے وہ بھی اس کو دے دی۔ اس نے بھی اس کو 2 کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا۔ کچھ نہیں ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتی ہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں چلو میں آج کے دن کو روزہ بنا لیتا ہوں۔ اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اولاد تو ہے نہیں، تو ان کا مال کس کا ہے؟ ان کے بھتیجوں کا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بھتیجے تھے، بلکہ بھانجے تھے، تو وہ حکمران بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ اتنا صدقہ کرتی ہیں، سارا ہی صدقہ کرتی چلی جاتی ہیں، سارا ہی صدقہ کرتی چلی جاتی ہیں، آپ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو اماں ناراض ہو گئی، عبداللہ بن زبیر سے میں بات نہیں کروں گی، بہت ناراض ہوئی، قسم اٹھا لی میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ سب سفارشیں آ رہی ہیں کہ آپ قسم توڑ دیں اور ان سے بات کریں، بلے نہیں کروں گی۔ تو کوئی صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے آئے، پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں اماں ہم آ جائیں، اندر آ جائیں؟ بولے آ جاؤ۔
کہا سب آ جائیں؟ بولے سب آ جاؤ۔ تو ان میں چھپ کر عبداللہ بن زبیر بھی چلے گئے، جا کر کے اپنی خالہ کو پکڑ لیا، بہت معذرت کی، بہت روئے، وہ بھی رونے شروع ہو گئی، یہ بھی رونے لگ گئے، روتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا تم نے مجھے بتایا نہیں عبداللہ بن زبیر بھی آ رہا ہے۔ راضی تو ہو گئیں، لیکن اس قسم کے کفارے کے لیے بہت زیادہ غلام آزاد کر دیے، کیونکہ جتنے بھی آپ کے وہ باغات تھے جس میں مارکا نہیں ہوا تھا، اللہ نے روب ڈال دیا تھا، دشمن بھاگ گیا تھا، جیسے باغ فدق تھا، جیسے بنو نذیر کے باغات تھے، ان کی ٹوٹل آمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ملتی تھی۔ اتنا زیادہ صدقہ کیا، ایسی تربیت کی رب ذوالجلال والاکرام نے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اللہ کے لیے جو وقت ہے وہ دنیا کو دے دینا، یہ انصاف کی بات نہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا ہے یا پیدا ہوئے ہیں تو مجبوراً کھانا پڑتا ہے؟ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں یا جینے کے لیے کھاتے ہیں؟ بس اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ گھر میں گزارا، اخراجات میں کمی، اور پیسہ بچا کر کے اللہ کے راستے میں دینا، اور وقت بچا کر کے اللہ کی عبادت میں صرف کرنا، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھ لیا کرو، فرمایا ابھی آپ 4 مہینے کے ہوتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر کے روح پھونک دیتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 فیصلے لکھ دیتا ہے، ان میں سے ایک ہے بِكَتْبِ رِزْقِهِ، یہ کتنا رزق پائے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ جو لکھوا کر لایا وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ جو آپ کمائی کرتے ہیں یہ بہانہ ہے۔ ایک بندہ تھوڑی محنت کر کے زیادہ کماتا ہے، دوسرا زیادہ محنت کر کے تھوڑا کماتا ہے، یہ بہانہ ہے۔ کوئی ترجیحی بنیاد نہیں کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو زیادہ کماتا ہے۔ زیادہ پڑھے لکھے سیٹھوں کے منشی ہوتے ہیں اور سیٹھ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ کوئی یہ ترجیح نہیں کہ یہ زیادہ جسم کا مضبوط زیادہ محنت کرتا ہے، مزدور زیادہ جسم کا مضبوط اور محنت کرتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، اور سیٹھ کمزور ہوتا ہے، لیٹ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے اور زیادہ کماتا ہے۔ اگر تیرے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ رب ذوالجلال نے لکھا ہوا ہے، اور وہ تیرا پیپر ہے، وہ تیرا پیپر ہے۔ کیسے کرتے ہو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوتاہ ہے، کم ہمت ہے، محنت نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے غربت کے ساتھ آزمایا ہوا ہے، رب نے اس کو غریب رکھا ہے۔ اگر کوئی پیسے والا ہے تو اس کا کمال نہیں، یہ اس کے رب نے لکھا ہے اور یہ اس کی آزمائش ہے۔ کیا خیال ہے اگر ساری کائنات کے تمام افراد
سب کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہوتا اور کسی ایک کے پاس بھی 10 کروڑ سے کم نہ ہوتا تو کیا فیکٹری چلتی تھی؟ کھیت میں کام ہوتا تھا؟ یہ تو پیدا کرنے والے کو پتا ہے میں نے کائنات کیسے چلانی ہے، اس نے اس طرح کی صلاحیتیں بنائی ہیں، اسی طرح کا لکھا ہے۔ تو رب نہ بن، تو بندہ بن، اور جو تیرا کام ہے وہ کر۔ کائنات چلانا چلانے والے کا کام ہے، اس کو پتا ہے میں نے کس کو کس کام پہ لگانا ہے۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑا رب کا احسان ہے کہ دنیا میں غریب ہے۔ اب دیکھ لو، سعودیہ میں غربت کم ہے تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگر یہاں سے بھی نہ جائیں، کہیں بھی غربت نہ ہو، تو کیا کریں گے وہ؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پیسے کی قلت بھی آزمائش ہے اور پیسے کی کثرت بھی آزمائش ہے، اور قلت والی آزمائش چھوٹی ہے اور کثرت والی آزمائش بڑی ہے۔ دلیل اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ جب میں نے جہنم دیکھی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں، مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور لعن طعن بہت کرتی ہیں، بد زبان بہت ہوتی ہیں۔ یہ دونوں برائیاں اگر مرد میں ہوں تو اس کو بھی یہی کچھ ملے گا۔ اور میں نے جنت میں زیادہ غریب دیکھے، اس لیے کہ حساب ہی آسان ہے نا، حساب آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غریب اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، نیک غریب، نہ شکر غریب نہیں۔ اور دربان پوچھے گا کون ہو تم؟ بولے ہم فقیر ہیں، فقراء مہاجرین ہیں، نہ ہمارا گھر گھاٹ تھا اور نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ویسا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ صرف تمہارا حساب ہو گیا کیا؟ وہ کہتے ہیں بتایا تو ہے، کس چیز کا حساب دے، ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ یہ کہانی ہے۔ دربان دروازہ کھول دے گا، فَيَقِيلُونَ فِيهَا 500 عام، 5 صدیاں جنت میں رہیں گے۔ 5 صدیوں کے بعد حساب میں پاس ہونے والا پہلا سیٹھ جنت میں آئے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو واپس کر دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا واپس دے دیا، یا اللہ حساب مجھ سے نہیں ہوتا، یہ چیزیں اپنی واپس لے لیں، وہ حساب کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ جو شخص اپنے پیسے کو اپنا نہیں سمجھتا، رب کا سمجھتا ہے، گلے پر بیٹھتا ہے منشی بن کر، جب اس کا پیسہ اپنا نہیں تو پھر وہ اللہ کا ہے، تو پھر حساب کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المکثرون هم المقلون، زیادہ پیسے والے غریب ہوں گے۔ زیادہ پیسے والے، یہ 50 سال میں سیٹھ ہے، 50,000 سال میں غریب ہوگا۔ الا من قال بیدیہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ اڑاتا چلا جائے وہ بچ پائے گا، ورنہ یہ مشکل، یہ آزمائش بہت مشکل ہے، امتحان مشکل ہے۔ یہ تو یاد رکھو، جب غریب کو اللہ نے غریب رکھا ہے، اس میں کوئی دخل نہیں، پیسے والے کو رب نے پیسے والا بنایا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، تو پھر جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اس دل کے ساتھ صدقہ کرے کہ میں ایک وسیلہ ہوں، میں احسان نہ جتلاؤں۔
میں تو ایک ذریعہ ہوں۔ رب ذوالجلال اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پیسہ نہیں پکڑاتا کہ آج پہلی ہو گئی تنخواہیں لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بندوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر کسی کو کہو کہ یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دینا، اور وہ غریبوں میں بانٹنے کی بجائے جیب میں ڈال لیں، تو دوبارہ دو گے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے بانٹنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، اللہ ان کو اس ڈیوٹی پر قائم رکھتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں۔ ما بذلوہا، جب تک وہ ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی ڈیوٹی قائم رکھتا ہے۔ جب وہ ڈیوٹی میں گڑبڑ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی ختم کر کے کسی اور کی لگا دیتا ہے۔ تیری پوزیشن یہ ہے کہ تو رب کا نوکر ہے اور اس نے تجھے بانٹنے پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر تو نوکری نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا۔ بنانے والا، ڈیوٹیاں دینے والا، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ کوئی مزدور کہے کہ میں آج ڈیوٹی پر نہیں جاتا، میں دیکھتا ہوں بلڈنگ کیسے بنتی ہے۔ ہاں، بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں ایک بندہ اینٹیں اٹھا کے چھت پہ لے جا رہا ہے اور کہتا ہے آج میں ڈیوٹی پر نہیں جاتا، میں دیکھتا ہوں بلڈنگ میرے بغیر کیسے بنتی ہے۔ رک جائے گی؟ بلڈنگ نہیں رکے گی، تیری تنخواہ رک جائے گی۔ تو رب کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے اپنی ڈیوٹی پہ رکھا ہوا ہے، تیری حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ رزق دینے والا رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس سے صدقہ کرو۔ جب تو رب کا عبد ہے، جب تو رب کا غلام ہے، تو غلام کا مال مالک کا ہوتا ہے۔ غلام کا مال مالک کا ہوتا ہے، غلام کا مال غلام کا نہیں ہوتا۔ جب غلام رب کا ہے تو مال اس کا کیسے ہو گیا؟ اور اگر تو کہتا ہے مال میرا ہے تو پھر تو غلام نہیں ہے، پھر تو اپنے آپ کو آقا سمجھتا ہے، اور یہ بہت بڑا فالٹ ہے کہ تو رب کے سامنے اپنے آپ کو آقا سمجھے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، موت کا وقت آئے تو انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی، وہ کر لی ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو حسرت کرے گا وہ یہ کرے گا کہ کاش میں نے صدقہ کر لیا ہوتا۔ جب دیکھ رہا ہے کہ پیسے میرے 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 تو ہے نہیں، میں تو جا رہا ہوں، تو فائدہ کیا ہوا؟ پڑے ہوئے ہیں تو صدقہ ہی کر لیا ہوتا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے پہلے صدقہ کر لو کہ موت کا وقت آ جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہے کہ یا اللہ کاش یا اللہ تھوڑا سا وقت مل جاتا۔ جیسے پیپر چھیننے کے لیے آئے نا، پیپر ہو رہا ہے، ممتحن پیپر، وقت پورا ہو گیا، پیپر دے دو بھائی۔ استاد جی بس 2 منٹ، ایک جز رہ گیا۔ اگر استاد رحم دل ہو تو 2 منٹ دے بھی دیتا ہے، لیکن جو رب ذوالجلال کا پیپر چھیننے والا ہے نا، وہ نہیں دیتا۔ یا اللہ 10 منٹ دے دے، کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آخری خواہش ہے۔ تجوری میرے سامنے، چابی میرے ہاتھ میں، قلم میرے ہاتھ میں، چیک بک اندر پڑی ہے، کاٹ کر 50 اس کا، لاکھ اس کا، 50 اس کا، لاکھ اس کا۔ 10 منٹ دے دے۔ جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہم آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ،
کیا ہم نے تمہیں ہزاروں 10 منٹ نہیں دیے تھے؟ جس نے نصیحت پکڑنی تھی پکڑ لی، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ کون ہے ڈرانے والا؟ ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے سفید بال، یہ ڈرانے والا ہے۔ جیسے اشارے کی بتی سرخ ہونے سے پہلے پیلی ہو جاتی ہے کہ تو سپیڈ سے سنبھال لے، ابھی تمہیں رکنا پڑے گا، ایسے ہی موت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بتی پیلی ہو گئی تیری، اب سنبھل جا، اب کسی وقت بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ پھر بھی تو باز نہیں آیا، پیسے کی محبت میں لگا رہا، اب تجھے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ ایسے غلطیوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ جو تکالیف ہمیں آتی ہے نا، بیماری، کیس، جج، عدالت، اللہ محفوظ رکھے کسی کو، اللہ محفوظ رکھے، کوئی معذور بچہ مل گیا، یہ سب وہ کھڈے ہیں جو اللہ تعالیٰ پیسہ لگانے کے لیے کھود دیتا ہے، چل اس میں ڈالتا جا۔ وہی پیسہ اگر وہ صدقہ کر دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیسے نہ نکلوانے ہوتے۔ اس نے وہ ٹھیک راستے پہ نہیں نکالے تو اللہ نے کوئی نہ کوئی کھڈا نکال دیا اس کے لیے۔ اور اگر وہ صدقہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیمار کو شفا دے دے گا۔ ابن شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے کہ میرا زخم کئی سالوں سے رس رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کہنے لگے کسی ضرورت مند علاقے میں کنواں بنوا دے، اللہ تعالیٰ تیرا زخم ٹھیک کر دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو، اور ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں ہی دو، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیتے رہو اور دیتے ہی رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ کرنے والے اور کنجوسی کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے جسم پر لوہے کی قمیص ہو، لوہے کی قمیص ہو، جیسے جیسے بخیلی کرتا ہے وہ قمیص تنگ ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے بازو سینے سے لگ جاتے ہیں، گردن سے لگ جاتے ہیں۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ اپنی گردن سے مت باندھ، مطلب کنجوسی نہ کر۔ اور جو شخص صدقہ کرتا ہے وہ لوہے کی قمیص اس کی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انگلیوں سے بھی آگے تک بڑی ہو جاتی ہے اور ٹخنوں سے بھی نیچے تک بڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ اللہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کہنے لگے جس جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ تھا وہ آئے بات کرے، میں آپ کا وعدہ پورا کروں گا۔ تو ایک صحابی آ کر کہنے لگے جی انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ بولے ٹھیک ہے میں آپ کو بیت المال سے دیتا ہوں۔ پھر مصروف ہو گئے۔ پھر اگلے دن میرا جی وہ آپ نے کہا تھا، ہاں میں بھی دیتا ہوں، پھر مصروف ہو گئے۔ پھر تیسرے دن پھر ایسے ہوا تو کہنے لگے امیر المومنین یا تو آپ مجھے دے دیں یا پھر آپ بخل کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا مال گھر کا لا کر دے دیتے رہے، وہ بخل کریں گے؟ اب تو بیت المال سے دینا، وہ تو جیب سے دینے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایو دائن ادوا من البخل، او بھائی تو نے کتنی بڑی بات کر دی، دنیا میں بخل سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچ گیا یہ کامیاب ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھو اور نہ ایک دم کھول دو کہ حساب ہی کوئی نہ رکھو، تو پھر بعد میں اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھاتے رہو، ملامت کرتے رہو اپنے آپ کو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ جہاں لگانا ہے وہاں کھلے دل کے ساتھ لگاتے ہیں، اور جہاں سے بچ سکتا ہے وہاں سے پیسہ بچا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ کریح مرسلہ، ایسے جیسے طوفان آتا ہے۔ طوفان کسی کے گھر میں ٹکتا ہے؟ بس آتا ہے اور نکل جاتا ہے، ایسے ہی آپ کا پیسہ آتا اور نکل جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تک کسی سیٹھ نے دیکھا ہو کہ کوئی سونا بانٹ رہا ہے؟ دیکھا کبھی؟ لائن لگی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے جی؟ سونا بٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا بانٹ رہے ہیں۔ بانٹتے بانٹتے تھوڑا سا رہ گیا، نماز پڑھنے آ گئے، پھر چلے گئے۔ فرمایا وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں نے سوچا نماز میں پریشان کرے گا، اس کو بھی ٹکانے لگا کے آتا ہوں۔ ایک کافر آیا، آ کر کے لائن میں لگ گیا، آپ نے اس کو دے دیا، پھر لائن میں لگ گیا، پھر دے دیا، پھر لائن میں لگ گیا، پھر دے دیا۔ ہم تو کسی کو شرینی بانٹ رہے ہوں، دوبارہ آئے تو دیتے ہو۔ وہ مسلمان ہو گیا اور جا کر کے اپنے معاشرے میں شور کر رہا ہے، کہتا لوگوں وہ سب مسلمان ہو جاؤ، وہ نبی تو دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے، دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ مارکیٹنگ ہے اسلام کی۔ آج وہ لالچ میں آیا، بیٹھے گا، درس سنے گا، اللہ اخلاص بھی عطا کر دے گا۔ یہ مارکیٹنگ ہے اسلام کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رب کا وعدہ ہے، آپ صدقہ کرو فَهُوَ يُخْلِفُهُ مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ یہ قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کا واپس کر دے گا۔ اب اعتماد ہے نا؟ اور یہ بھی قرآن میں وعدہ ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ۔ جس طرح ایک آدمی ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی رب ذوالجلال والاکرام آپ کے خلوص، آپ کے تقوی، آپ کے ایمان کے حساب سے آپ کے دانے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص اگر ایک کھجور کا بھی صدقہ کرتا ہے، کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اس کو رب ذوالجلال اس کی قدر کرتا ہے، اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیامت والے دن اس کھجور کے برابر کا صدقہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کو قرض کا نام دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے؟ یہودیوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ رب نے قرض کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ آپ سے میں کہوں مجھے 10 لاکھ یا چلو 1 لاکھ صدقہ دے دو تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ سے میں کہوں مجھے قرض دے دو تو کئی لوگ ہمت کر لیں گے کہ کوئی نہیں، قرض ہی ہے نا، آ ہی جانا ہے نا۔ جس کی واپسی انشور ہو اس کو قرض کہتے ہیں۔ اللہ نے صدقے کو قرض کا نام اس لیے دیا تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں واپس ضرور دوں گا، میں واپس ضرور دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اتنی باتیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر بھی ہم اس کی طرف ہمت نہ کریں۔
تو بھائیو آج نہیں اگلے 11 مہینے بھی ہم نے روزانہ صدقہ کرنا انشاءاللہ. اپنے گھروں میں ایک ایک ڈبہ رکھ لو، کم از کم جتنا کسی بچے کو سکول جاتے وقت دیتے ہو نا اتنا اس میں روزانہ ڈالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کہتا ہے آتے منفقن خلفن، یا اللہ جس نے صدقہ کیا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما. دوسرا کہتا ہے جس نے بخیلی کی ہے اس کے مال کو ضائع فرما دے. جس رب نے دونوں فرشتوں کو بھیجا ہے ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. تو 25-50 روپے سے ہم نے اس کی بد دعا سے بچنا ہے اور دوسرے کی دعا کو حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ عادت پکی کرو، اپنی اولادوں کے ذریعے صدقہ کیا کرو. بعض بابے صدقہ کرتے ہیں بچوں سے بچا کر، اس کو پتہ چل گیا تو اس نے ناراض ہونا ہے. کوشش کرو بچپن سے ہی ان کو عادی بناؤ، ان کے ذریعے صدقہ کیا کرو تاکہ بڑھیپے میں وہ آپ کے صدقے سے ناراض نہ ہو. اور پیسہ تو وہی ہے، آپ نے اس کو پکڑایا، اس نے اماں کو پکڑایا، اماں نے ڈبہ میں ڈال دیا، سب کو اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اموال میں برکت فرمائے، ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر زیادہ کر کے ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. رب ذوالجلال ہم سے کوئی کام لے لے، اللہ ہمیں اپنی نوکری سے نہ نکال دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.